السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آفر آیتا، بھلا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، کیونکہ اس کو علم بھی تھا کہ خواہشات کے پیچھے نہیں جانا، وہ خواہش کا ہی پجاری بن گیا۔ جو اس کی خواہش ہے بس وہی اس کا خدا ہے۔ اس نے خواہش کو ہی اپنا رب بنا لیا، اپنا مالک بنا لیا، اپنا اللہ بنا لیا۔ تو جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو گمراہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کو علم بھی تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی اس نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور گمراہ کر دیا اللہ نے اس کو، عَلَىٰ علم، علم ہونے کے باوجود بھی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، پھر اس کے خاتمہ کا مطلب مہر لگ گئی، عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کان پر مہر لگ گئی، جو اس کے کان میں اچھی بات جائے گی اثر ہی نہیں کرے گی۔ وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر بھی مہر لگ جائے گی، دل بھی قبول نہیں کرے گا۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اس کے کانوں پر مہر لگا دی، اس کے دل پر مہر لگا دی، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ فمن یہدیہ، پس کون ہے جو اس کو ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے۔ افلا تذکرون، کیا تم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، کیا اس کا نہیں بتاتے؟ تو گویا اس کا مطلب ہے جو بندہ خواہشات کو، اپنی خواہش کے پیچھے پھرتا ہے، چاہے وہ خواہش کسی عورت کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے کی ہے، یا عورت کی کسی مرد کے ساتھ قائم کرنے کی ہے، یا لڑکا لڑکی کے ساتھ، لڑکی لڑکے کے ساتھ، یا وہ خواہش کسی چیز کے حاصل کرنے کی ہے، یا وہ لالچ ہے کسی چیز کا جس کو حاصل کرنا ہے، یا وہ کھانے پینے کی خواہش ہے، یا مختلف طرح کی جو بھی جس قسم کی خواہش بندے کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ اس کے پیچھے دیوانہ وار پھرتا ہے، اور اسی کا ہی ہو جاتا ہے، تو گویا اس کا رب جو ہے، اس کا خدا جو ہے، وہ اس کی وہی خواہش ہے، اللہ کی طرف سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر بھی مہر لگا دیتا ہے، دل پر بھی مہر لگا دیتا ہے، اور اس کے آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، اس کو نہ کوئی حلال حرام نظر آتا ہے، اور نہ کوئی اس کو اچھائی برائی کی تمیز ہوتی ہے، اور نہ اس کی کان اچھائی سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے کانوں میں اچھی بات سما ہی نہیں سکتی، اور نہ دل میں آ سکتی ہے، کیونکہ دل پر بھی مہر لگ چکی ہوتی ہے، اور آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتا ہے، لہٰذا حلال حرام ہو، برائی اچھائی ہو، اس کو کچھ نہیں احساس ہوتا، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ علم ہونے کے باوجود وہ اس کی تباہی خود پھر جاتی ہے، کیونکہ اس نے خواہش کو ہی سب کچھ بنا لیا۔ اب ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے سوا اور کوئی اس کو نہیں دے سکتا۔ یہ نفس بندے کا اتنا زیادہ غلیظ ہے کہ بندے کو اتنا کچھ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ سے رابطہ ہی اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اے انسان، یاد رکھ، نفس تو تجھے برائی کا حکم دیتا ہے، یہ ابلیس سے زیادہ بڑا دشمن ہے۔ نفسانی خواہشات، شہوات کے ذریعے شیطان تیرے خلاف قوت حاصل کرتا ہے، وہ تجھے امید اور فریب کے باغ دکھا کر تجھے دھوکے میں ڈالتا ہے، اور نفس خواہش کرتا ہے کہ امن، غفلت اور آرام اور سستی اور کاہلی تیرے اوپر چھائی رہے، اور تو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ جا سکے۔ جس چیز سے دھوکا ہوتا ہو، اگر تم نے اسے پسند کر لیا، اس کی خواہش کی اطاعت کی،
تو وہ تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ نفس کے لیے بھلائی کی جانب موقع نہیں رہے گا، کیونکہ تو نے دھوکہ دینے والی چیز کے ساتھ جو دوستی کر لی۔ تمام آفتوں کی جڑ یہی ہے کہ بندہ نفس کی خواہش کا غلام ہو جاتا ہے۔ ذلت کا یہی مقام ہے، اور پھر شیطان کو قریب کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ ہر برائی کی یہی جڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اس کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے اللہ کا ڈر جب بندے میں پیدا ہو جاتا ہے، رحمت الہی کے اندر بندہ آتا ہے، تب ہی وہ اس قابل ہوتا ہے آگے بڑھ سکے۔ طلب آخرت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ جب بندہ آخرت کی طلب کے لیے غور و فکر کرتا ہے، اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتا ہے کہ میں نے کیسے گزاری، اور آگے دیکھتا ہے کہ کتنا عرصہ میرا زندگی کا رہ گیا ہے، تو اس کے لیے اپنے نفس کو تیار کرتا ہے، اور نفس کی مخالفت کر کے اللہ کی قربت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تب ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفکروا ساعۃ خیر من عبادت سنہ، ایک گھڑی کا غور و فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی بندہ غور کرے، اپنے آپ کو دیکھے، اکیلا بیٹھ جائے، کوئی بھی نہ ہو بس، اور دیکھے میں نے پچھلی زندگی میں کیا کیا، کیا کیا گناہ ہوئے، کیا غلطیاں ہوئیں، کس کس خواہش کے پیچھے میں بھاگتا رہا یا بھاگتی رہی، اور کس طرح میری زندگی بنی، اور میں نے کیا کیا کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر جو پتہ چلے کہ میری غلطیاں تھیں، ہر غلطی پہ معافی مانگتا جائے، استغفار کرتا جائے، اپنے آپ کو ملامت کرتا جائے، اللہ کے حضور التجا کرتا جائے کہ یہ سب مجھ سے ہو گیا، اور تو مجھے معاف فرما دے، ہدایت کا دروازہ مجھ پہ بند نہ کر۔ عقل مند کو چاہیے کہ گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے، دار آخرت نجات دینے والے کام جو ہیں وہ کرنا شروع کر دے، قربت الہی عطا کرنے والی باتوں پر غور کرے، اور پھر اسے کرنے والا بن جائے، امید کم رکھے، اور توبہ ہر وقت کرے، جتنا بھی چھوٹی سی غلطی بھی ہو تو فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اور گناہوں کو چھوڑتا جائے، نیکیوں کی طرف رغبت کرتا جائے، حتیٰ کہ بندے کو گناہوں سے نفرت ہو جائے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ نفس جو ہے بندے کے قابو میں آ جاتا ہے، اور نفسانی خواہشات جو ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ نفس جو ہوتا ہے بندے کا، اور اس کی خواہشات، وہ بہت ہی بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نفس ایک بت ہے جس کی عبادت بندے نے کی، یعنی نفس کی خواہش اگر پوری کرنے میں لگا رہا، تو گویا وہ ایسا ہے جس نے نفس کی عبادت کی، بت کی عبادت کی، گویا وہ بت پرستی کر رہا ہے، تو وہ بت پرست مشرک ہوتا ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے رابطہ توڑ دیتا ہے۔ تو نفس پر جو قابو پانے والا ہوتا ہے، وہی اس قابل ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا بہت ہی اہم ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے بازار میں جا رہے تھے، ان کا دل کیا کہ سبزی کی دکان پر، پھلوں کی دکان پر انجیر کو دیکھ کر دل کیا میں انجیر کھا لوں۔ اب لیکن ان کے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو انہوں نے کہا چلو جوتا جو ہے نا یہ اتار کر سبزی فروش کو دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں جو ہے انجیر لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جوتا اتار کر اس فروٹ والے کو دیا، سب دکان والے کو، تو اس نے اس جوتے کو لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ جوتا بھی پرانا تھا، اور اس کی قدر و قیمت کو وہ نہ پہچان سکا، اور اس نے واپس کر دیا، اور انجیر بھی نہ دیا۔ تو یہ حضرت جو ہیں وہاں سے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو کسی نے پیچھے ان کو کہا، اس دکاندار کو، یہ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اللہ کے ولی نیک بندے ہیں۔ پیچھے اس نے پھر ایک ٹوکرا پورا کھجور اس کا انجیر کا بنایا، اور خوبصورت، اور اپنا جو غلام تھا، اس نوکر تھا، اس کو وہ ٹوکری جو انجیر والی تھی وہ دے کر رخصت کیا۔ اس کو کہا کہ تو جا، اور وہ جو
अभी साहब थे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीछे चला जा और वो जो है अगर उन्होंने ये टोकरी तुझसे कबूल कर ली तो तू मेरा गुलाम है, मैं तुझे गुलामी से आज़ाद कर दूंगा। तो अगर उन्होंने टोकरी ना कबूल की तो फिर तू मेरी गुलामी में वैसे रहेगा। तो गोया वो गुलाम जो है वो अंजीर की टोकरी लेकर भागा और पीछे हजरत साहब को मिल गया। रास्ते में मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उनको उसको जब मिले तो उन्होंने वो टोकरी कबूल ना की, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अब अल्लाह ताला के हजूर मैं अर्ज कर चुका हूँ, मैंने कसम खा ली है, अब मैं अंजीर जो है अब कभी नहीं खाऊंगा, क़यामत तक अंजीर खाऊंगा ही नहीं। तो वो जो है वो उन्होंने अपने नफ्स को उस पर कंट्रोल कर लिया। देखे तो सही कितनी खूबसूरत इसी इसी हजरत साहब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की बात है कि क्या हुआ कि जब वो दुनिया से रुखसत हो रहे थे, यानी दुनिया से रुखसत होने का मतलब है उस बिस्तर पर थे कि अब उनकी मौत करीब थी, तो क्या हुआ कि उनका दिल चाहा कि मैं जो है एक सरीद बनाऊं जिसमें शहद और दूध को मिलाकर उसमें रोटी के टुकड़े डालूं, उसको खाऊं। अब वो एक अपने उन्होंने खादिम को कहा, वो खादिम किया, वो दूध भी ले आया, खजू वो अपना शहद भी ले आया और दूध और शहद, फिर उसके अंदर रोटी के टुकड़े भी डाल दिए। और जब ये सब कुछ तैयार हो गया, वो सब सामने पड़ा है। अब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अपने नफ्स को कहते हैं कि अब तूने 30 साल तक तो सब्र किया, अब एक घड़ी बाकी है और तू इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अब तेरी क्या ख्वाहिश है, इसको क्या खा कर तू क्या करेगा। तो उन्होंने फिर वो जब देखा और नफ्स को कहा कि अब तू इतना तो खा चुका है, इस ख्वाहिश को तू अब दबा दे अल्लाह के लिए। तो नफ्स ने उस ख्वाहिश को दबा दिया और वो इसी हालत में सब्र करके दुनिया से रुखसत हो गए। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो नफ्स को कंट्रोल करना जानते हैं और वो अल्लाह के हुक्म से अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उन्होंने फरमाया कि एक पूरे शहर को फतह कर लेना आसान है, लेकिन नफ्स पर काबू पाना मुश्किल है। अगर कोई बंदा नफ्स पर काबू पा लेता है तो गोया वो एक शहर को फतह कर लेने से भी ज्यादा बड़ा बहादुर है। हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं और नफ्स ऐसे हैं जैसे बकरियों का चरवाहा हो। एक तरफ की बकरियां जमा करो तो दूसरी तरफ बकरियां बिखर जाती हैं। तो इस तरह से बकरियां बंदे को तकलीफ देती हैं कि कभी उधर जा रही हैं कभी इधर जा रही हैं। तो नफ्स जो है बंदे का इसी तरह बंदे को कभी उधर मारता है कभी इधर मारता है। लेकिन बंदा वही अच्छा होता है जो नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उसके ऊपर जैसे एक घोड़ा होता है, नफ्स घोड़े की तरह होता है, घोड़े के ऊपर जैसे बंदा सवार हो जाता है तो गोया नफ्स पर जो सवार होता है वही कामयाब व कामरान होता है। याह्या बिन मुआज राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत और रियाजत करके अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो। तो सबसे बड़ा अहम तरीका जिससे नफ्स को कंट्रोल कर सकता है बंदा, वो ये है कि बंदा नींद कम करे और खाना कम खाए। और अगर कोई बंदा तकलीफ देता है, बातें करता है या कोई अजियत देता है तो उसको बर्दाश्त करता जाए, सब्र करता जाए। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको नफ्स पर कंट्रोल दिलाएंगी। कौन सी चीज़ें? पहली, नींद को कम करे बंदा, खाना कम खाए और लोगों की अजियत जो है, तकलीफ जो है बर्दाश्त करे, जवाब ना दे, अल्लाह पर छोड़ दे। तो नींद की कमी से आपके इरादे दुरुस्त हो जाएंगे, खाने की कमी से आफात से बंदा बच जाएगा, लोगों की अजियत बर्दाश्त करने से मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा। कम खाना जो है वो शहवतें जो होती हैं उसकी मौत है। इसलिए जो ज़्यादा खाने वाले होते हैं उनका
دل سخت ہو جاتا ہے اور دلوں کا نور چلا جاتا ہے، اور حکمت کا نور جو ہوتا ہے وہ بھوک ہوتا ہے، اور جو بندہ سیر ہو کے کھاتا ہے وہ اس نور کو باہر پھینک دیتا ہے۔ سیرابی یعنی سیر ہو کر کھانا اللہ کی طرف جو رغبت ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوک سے دلوں کو روشن کیا کرو، بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کے خلاف جہاد کیا کرو، بھوک کے ذریعے ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اس لیے کہ اس میں وہ اجر ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو حاصل ہے۔ بھوک اور پیاس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ جس نے اپنے پیٹ کو بھرا اور آسمان فرشتگان میں داخل نہ ہو سکا، گویا اس نے عبادت کی حلاوت جو ہے وہ ضائع کر دی۔ عبادت میں حلاوت ملتی ہی اس وقت ہے جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے، دیکھیں رمضان شریف میں بندہ روزہ رکھتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، نیند بھی کم ہو جاتی ہے اور بھوک بھی، بندہ اس وقت کھانا بھی نہیں کھاتا، تو گویا یہ دو باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھوک کو بھی ختم کرتا ہے، یعنی بھوک جو ہے وہ، اور پیاس، بھوک اور پیاس روزے کی وجہ سے جاری رہتی ہے، اور جو ہے وہ نیند جو ہے وہ رات کو عبادت کی وجہ سے، تراویح نماز اور عبادت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ تو نیند کی کمی اور کھانے میں کمی، یہ دونوں چیزیں یہ ہوتی ہیں، تو اس لیے رمضان میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور یہ فرما دیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تاکہ اپنے رب کی عبادت کی جو حلاوت ہے اس کو پاتا رہوں، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے سیر کر پانی نہیں پیا، نہ کسی اور چیز کو پیا، اس لیے کہ مجھے اپنے پروردگار کی ملاقات کا اشتیاق ہے۔ اس وجہ سے جو بندہ خوب کھاتا ہے وہ عبادت میں کمی لاتا ہے، اس کا بدن بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھوں پر نیند طاری ہو جاتی ہے، اعضاء سست ہو جاتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ ایک مردے کی طرح ہو جاتا ہے، گویا اس میں سکت اور طاقت نہیں رہتی کہ وہ اللہ کی طرف چست ہو کر عبادت کر سکے اور رحمت الہی کو تھام سکے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ نیند اور کھانے میں کمی کرو، زیادتی نہ کرو، کیونکہ جس نے یہ دو کام زیادہ کیے وہ قیامت کے روز نیک اعمال سے بھرا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کھانے پینے کی کثرت کر کے دلوں کو نہ مارو، اس لیے کہ دل مر جاتا ہے جیسے پانی کی کثرت کے باعث کھیتی مر جاتی ہے۔ صالحین جو نیک لوگ ہیں انہوں نے مثال بنائی ہے کہ جو میدا ہوتا ہے نا بندے کا، وہ ہنڈیا کی طرح ہوتا ہے، اور اگر بندہ میدے کو بھر لے تو پھر دل جو ہوتا ہے اس کے اندر جو رحمت الہی آنی ہوتی ہے وہ پھر رک جاتی ہے، اور دل میں بخارات اس کھانے پینے کی وجہ سے وہ ایسے ابھرتے ہیں جو رحمت الہی کو روک لیتے ہیں۔ تو بسیار خوری یعنی زیادہ کھانا علم و فہم کو ختم کر دیتا ہے، اور پیٹ کو بھرنے سے بندے کی ذہانت بھی کم ہو جاتی ہے۔ یحییٰ بن زکریا، یحییٰ علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، شیطان ابلیس ان کے پاس ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ جب وہ سامنے آیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ کیا چیز، وہ کچھ لایا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ کیا تیرے ساتھ ہیں، تو اس نے کہا یہ شہوت کی چیزیں ہیں، میں بنی آدم کو شکار کرتا ہوں تو اس کو شہوت میں مبتلا کر دیتا ہوں، تو کسی کو میں کھانے کی شہوت میں مبتلا کر دیتا ہوں، کسی کو میں بے حیائی اور برائی کی طرف جو ہے شہوت میں مبتلا کر دیتا ہوں، اس طرح میں لوگوں کو مختلف قسم کی شہوت میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ تو
ان کو پھر اس طرح ان کا جسم بھاری ہو جاتا ہے، نہ وہ اٹھ سکتے ہیں، نہ عبادت کر سکتے ہیں، بلکہ نیند میں ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کہ دیکھیں کہ ابلیس یہ کہنے لگا کہ یہ ضروری ہے، وہ وہ کیونکہ میرا یہ کام ہے کہ میں لوگوں کو شہوتوں میں مبتلا کیے رکھوں اور ان کو اللہ کی طرف رجوع نہ ہونے دوں۔ حضرت یحییٰ بن زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ السلام جو ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار انہوں نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی، اس رات کو وہ سوتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، کیا تمہیں میرے گھر سے بہتر گھر مل گیا ہے، یا میرے پڑوس سے بہتر پڑوس مل گیا ہے؟ میری عزت و جلال کی قسم، اگر تم فردوس پر نظر کرو اور پھر جہنم پر بھی ایک نظر کر لو تو آنسوؤں کی بجائے خون رونے لگو اور کپڑوں کی بجائے لوہا پہن لو۔ گویا نفس کی دوستی، نفس کی خواہشات بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ آج ہم بسم اللہ کریں، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 باتوں کا اہتمام کریں۔ پہلی، کھانے کو کم کرتے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانے کو کم کرنے سے ویسے بھی صحت بنے گی، تو دوسری بات جو ہے نیند کو کم کریں۔ اور تیسری بات ہے کہ اگر کوئی اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو صبر کریں، اس کو جواب نہ دیں۔ بس یہ 3 باتیں یہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آہستہ آہستہ نفس کے اوپر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ اگر 2 نفل یا 2 فرض یا عبادت کریں گے تو اس کی لذت کو پائیں گے۔ عبادت میں بھی حلاوت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر لذت ملنا شروع ہو جائے تو سمجھیں اللہ کے ساتھ لنک شروع ہو گیا اور نفس کا تعلق ختم ہو گیا، اللہ نے ہم سے دوستی کر لی۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دوست بنائے، آمین۔